رحیم یار خان سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رانا بنیامین کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان کے نواحی علاقے موزہ فتح پور ٹوانا میں امام مسجد ذوالفقار علی کہل کے جانوروں کے باڑے میں رات کو 11 بجے اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ باڑے میں 3 بھینسیں اور 8 بکریاں بندھی ہوئی تھیں جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ کر جھلس گئیں اور 1 بھینس اور 6 بکریاں موقع پر ہی ہلاک ہو گئی اور 2 بھینسیں اور 2 بکریاں جھلس گئیں جن کی حالت خراب ہے۔ مویشیوں کے مالک جو کہ امام مسجد ہیں بتایا کہ رات کو 10 بجے تک ہم باڑے میں آگ چلا کر بیٹھے رہے، پھر آگ بجھا کر سونے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آگ بھڑک اٹھی اور ہم نے بجھانے کی پوری کوشش کی مگر آگ قابو سے باہر ہو گئی اور 1 بھینس اور 6 بکریاں موقع پر جل کر ہلاک ہو گئی اور 2 بھینسیں اور 2 بکریاں آدھی چل گئیں مگر ان کی حالت بھی خراب ہے۔ مویشیوں کے مالک امام مسجد ذوالفقار علی کہل نے رو رو کر بتایا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا سارا سرمایہ یہ مویشی تھے، بس اللہ پاک کی مرضی ہے یہ حادثہ ہو گیا، یہی ہماری گزر بسر کا ذریعہ تھا، اب ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ ہماری حکومت اور مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ ہماری امداد کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے 1+ نیوز کے نمائندہ ارشد محمود سے۔ آبادی ماہیدہ ڈیرہ منو آباد میں پچھلے ماہ کی 18 تاریخ کو گیس لیکیج دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی جس میں 5 کم سن بچے بھی شامل ہیں۔ اتنے بڑے سانحے پر حکومت بے بسی کے خلاف پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا متاثرہ خاندان سے مل کر احتجاج۔ آج قمر زمان کائرہ اور چودھری منظور متاثرہ خاندان سے یکجہتی کے لیے ان کے گھر جائیں گے۔ تفصیل کے مطابق 18 تاریخ کو آبادی ماہیدہ ڈیرہ مریدکے میں محنت کش مشتاق کی فوتگی والے گھر گیس لیکیج سے دھماکہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے 26 افراد بری طرح جھلس گئے تھے جن کو لاہور میو اسپتال لے جایا گیا جہاں اب تک 10 افراد زخموں کے تاب نہ لا کر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 5 کم سن بچے اور 3 خواتین 2 مرد شامل ہیں۔ اس خاندان کے 16 افراد اب بھی میو اسپتال کے برن یونٹ میں زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا بتائے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے سانحے پر حکومتی بے بسی کے خلاف پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی چودھری صابر بھلا، پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر رانا محبوب اور دیگر پارٹی کارکنوں کے ہمراہ متاثرہ خاندان کے گھر پہنچے اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہی خاندان کے 10 افراد لقمہ اجل بن چکے، 16 افراد موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ ابھی تک حکومت کی طرف سے کسی کا نہ آنا اور امداد نہ کرنا قابل مذمت ہے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو اس سانحے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ کل پیپلز پارٹی کے مرکزی قیادت قمر زمان کائرہ، چودھری منظور اور پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ مرید کے متاثرہ خاندان کے گھر جائیں گے۔ 1+ نیوز ٹیم کے زیر اہتمام تحصیل پھالیاں کے قصبہ ہلا میں 8 جنوری 2021 کو کبڈی ٹاکرا ہوگا جس میں ضلع منڈی بہاؤالدین اور ضلع سیالکوٹ کے تمام سپر سٹار حصہ لیں گے۔ میچ کے سرپرست اعلیٰ چودھری عامر شہزاد لق، چیف آرگنائزر میچ چودھری انس وڑائچ، ڈاکٹر ناصر محمود ہوں گے۔ میچ کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے مہمان خصوصی سیاسی و سماجی شخصیت فخر کوٹ رحم شاہ جناب فیصل عمران رضا چودھری وریام گوندل منشی کا امیدوار برائے چیئرمین، چودھری اعجاز ملہی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ذبیح الحسن مائر، چودھری اسد گوندل، رانا انعام الحق چرمنی اور رانا ماس ہوں گے۔ میچ میں آواز کا جادو جگانے کے لیے نیشنل کبڈی کمنٹیٹر عمیر ہیرا متین سیانوی کو مدعو کیا گیا ہے۔ میچ کی میڈیا کوریج 1+ نیوز ٹیم اور کبڈی جان پنجاب یادی پیش ٹیم کرے گی۔ میچ کا مقصد اپنی آنے والی نسلوں کو منشیات کی لعنت سے بچانا ہے۔ جیتنے والی ٹیم کو 50,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا اور دوسری پوزیشن پر آنے والی ٹیم کو 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ میچ کے ٹیکنیکل آفیشل سرپرست اعلیٰ پیج کبڈی جان پنجاب یادی چودھری عامر شہزاد لق ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ ہمارے نمائندے ایم احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق محمد ممتاز گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھانہ شاہپور صدر نے میڈیا کے سامنے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے 1 عدد پلاٹ 8 مرلے مدینہ ٹاؤن مین روڈ خوشاب سرگودا روڈ پر خریدا۔ قبضہ مافیا گینگ محمد افتخار قریشی، محمد رمضان تھیم وغیرہ ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ میری وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب پولیس، ڈی پی او سرگودا، ڈی ایس پی شاہپور صدر سے اپیل ہے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کریں اور مجھے تحفظ دیا جائے۔
گھوٹکی سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف غلام علی رند کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی گھوٹکی جناب عمر طفیل صاحب کی ہدایت پر گھوٹکی پولیس کی بہترین کارروائی تھانہ وسطی جیون شاہ کے اے ایس آئی عبدالعزیز ملہن نے بیمہ سٹاف دوران ایک گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے لنک روڈ محمد پور نزد ٹگ شاخ سے تھانہ ریتی کے کیسوں میں مطلوب ملزم کو بغیر لائسنس سنگل بیرل بندوق اور 5 کارتوس سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس گرفتار ملزم کو تھانے لے آئی اور اس کے خلاف بغیر لائسنس سنگل بندوق اور کارتوس رکھنے کے جرم میں سندھ آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تاندلیاوالا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے تحصیل رپورٹر حیدر علی قاسمی کی رپورٹ کے مطابق تاندلیاوالا شہر میں بارش کے باعث روڈ پر پھسلن کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں اضافہ۔ آج تاندلیاوالا روڈ ٹریفک حادثے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اوکاڑا روڈ نزد بابا قائم سائیں دربار کے نزدیک کار کی رکشے کو ٹکر، جس سے 3 افراد جن میں محمود ولد اقبال عمر 30 سال، نادیہ دختر محمد یعقوب عمر 29 سال، نادیہ زوجہ الطاف عمر 32 سال شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 تاندلیاوالا نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دی اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال تاندلیاوالا منتقل کیا۔ زخمیوں کا تعلق 393 گاف بے سے ہے۔ ون پلس نیوز کے بیورو چیف فیصل آباد عامر رضا کی رپورٹ کے مطابق جڑامالہ محکمہ صحت سال نو کی سب سے بڑی کارروائی، ادویات بنانے والی فیکٹری پر ریڈ، بڑے پیمانے پر غیر معیاری غیر رجسٹرڈ ادویات برآمد، گودام سیل، مالکان کے خلاف استغاثہ دائر۔ ریڈ کے لیے ڈرگ انسپیکٹر عمار یاسر جڑامالہ دیگر ڈرگ انسپیکٹرز کی خدمات حاصل کی گئیں۔ فیکٹری عرصہ دراز سے جعلی ادویات بنانے میں مصروف تھی۔ اس کے خلاف کارروائی سال نو کی سب سے بڑی اور کامیاب کارروائی ثابت ہوئی ہے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رانا عبدالواجد نے 3 اسٹار لیب مکوانا کھڑیامہ واقع بائی پاس روڈ مذکورہ فیکٹری پر ریڈ کیا اور وہاں سے گودام میں پڑی ہوئی غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات برآمد کر کے نمونہ جات ڈرگ ٹیسٹنگ کے لیے بھجوا دیے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر رانا عبدالواجد نے کہا کہ فیکٹری میں عرصہ دراز سے جعلی اور غیر معیاری ادویات فروخت کی جا رہی تھی، جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر صحت ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے قاتل ثابت ہو رہی تھی۔ اگر بات کی جائے تعلیمی اداروں کی تو وزیر تعلیم شفقت محمود نے تمام تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے ہمارے ون پلس نیوز کے انچارج نمائندگان محمد قطب فرید جی قطب۔ تعلیمی ادارے کھلنے کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 1 جنوری سن 2020 کو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور معاون خصوصی صحت فیصل سلطان کی میڈیا بریفنگ ہوئی، جس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تمام تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کر دیا۔ 9ویں سے 12ویں جماعت تک تمام تعلیمی ادارے 18 جنوری سے کھول دیے جائیں گے۔ پرائمری سے 8ویں جماعت تک تمام تعلیمی ادارے 25 جنوری سے کھول دیے جائیں گے۔ ملک بھر کی جامعات اور ہائر ایجوکیشن 1 فروری سے کھولنے کا اعلان وزیر تعلیم شفقت محمود نے کر دیا۔ اوباڑو سے خبر شامل کریں گے ہمارے نمائندے راہب علی رند کی رپورٹ کے مطابق آج سردار میر صاحب خان شر نے شر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کی، جس میں تحصیل صدر وڈیرا مدد علی خان شر، سینئر نائب صدر ممتاز علی شر، نائب صدر قربان علی شر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ظفر حسین خان شر، نور محمد شر، غلام رسول شر، تحصیل سینئر نائب صدر استاد نواز علی شر، محمد سومار شر موجود تھے، جس میں سردار زادہ میر صاحب خان شر سے خاص ملاقات پہ بات ہوئی، جس کے بعد میر صاحب خان شر کی شر ویلفیئر ایسوسی ایشن میں شریک ہونے کی دعوت دی، جس کے بعد سردار زادہ میر صاحب خان شر نے ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ ٹنڈوالا یار سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف اعظم قائم خانی کی رپورٹ کے مطابق وزیر سندھ محکمہ خوراک اور اقلیتی امور سیٹھ ہری رام کشوری لال کی جانب سے ٹنڈوالا یار ضلع میں ہندو برادری کے غریب مستحقین میں چیک تقسیم کیے گئے۔ سیٹھ ہری رام کشوری لال وزیر سندھ محکمہ خوراک اور اقلیتی امور کی جانب سے ٹنڈوالا یار ضلع میں ہندو برادری کے رہنے والے غریب مستحقین میں چیک تقسیم کیے گئے۔ رتن لال لالوانی سرپرست اعلیٰ ہندو پنچایت ٹنڈوالا یار، انجینئر منور داس صدر ینگ جنریشن،
خواجہ حالی پوٹا ایکس کاؤنسل اور ویسے مل نے تقسیم کیے۔ اس موقع پر غریب مستحقین نے کہا کہ سیٹھ ہری رام کشوری لال کے احسان مند ہیں۔ ہر ہندو برادری اور ذات کو امداد کے چیک دیے، جس میں میگواٹ برادری، واپٹا کالونی، کولہی برادری اور باگڑی برادری میں چیک تقسیم کیے گئے، جنہوں نے ٹنڈوالا یار ضلع میں رہنے والے غریب مستحق ہر ذات کو امداد کے چیک دیے۔ ہم انسانیت کا عیدی سیٹھ ہری رام کشوری لال ہندو پنچایت ٹنڈوالا یار کے لیے دعا گو ہیں۔ مالک آپ کو اور آپ کی فیمیلز کو صحت اور بڑی عمر عطا فرمائے، جو کہ آپ اچھے حالات ہوں یا برے حالات، ہر وقت آپ ہماری مدد کے لیے کھڑے ہیں اور یاد رکھتے ہیں۔ ٹنڈوالا یار سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف اعظم قائم خانی کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈوالا یار پی ڈی ایم سے نیازی سرکار پریشان ہے۔ ابھی ہمارے احتجاج ہو رہے ہیں، اس کے بعد پی ڈی ایم لانگ مارچ ہوگا، جو سلیکٹڈ حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار نواب تیمور تالپور نے ٹنڈوالا یار کا مارو شریف میں مرحوم ایم این اے پیر نور محمد شاہ جیلانی کے بیٹے امیر علی شاہ جیلانی کے دستار بندی کی تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بن جائے، ہو سکتا ہے میری بھی خواہش ہو میں بھی وزیر اعلیٰ سندھ بن جاؤں، پر بلاول بھٹو زرداری نے کلیئر کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے لیے ہمارے پاس 3 چوائسز ہیں، تینوں کے لیے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ غلام قادر مری ہماری پارٹی کے سینئر کارکن ہیں، ان کے لیے پارٹی میں بہت عزت ہے۔ ملک کی جو بڑی 2 پارٹیاں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں، جس طرح ایک نون لیگ اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ آنے والے الیکشن میں تمام سیاسی طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوں گی، نیازی سرکار اکیلی کھڑی ہوں گی، اور اب وہ دن دور نہیں جب سلیکٹڈ حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ ہم تو مشورہ دیتے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت خود ہی گھر چلی جائے، نہیں تو ہم ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ جڑاوالا سے ہمارے ون پلس نیوز کے سٹی رپورٹر میاں مہران اکبر کی رپورٹ کے مطابق مرکزی رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ سید آصف اللہ شاہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب مسلم امہ میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی روح پھونک گئے ہیں جو صبح قیامت تک کسی طرح سے قوم کے اندر موجود رہے گی، اور نوجوان اپنے سینوں میں اسی طرح سے عشق مصطفیٰ کا جذبہ لیے ہوئے لبیک 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 یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے۔ اور وہ حدیث پاک جو لوگ پڑھا تو کرتے تھے، سنا بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے اسے نعرے کی شکل دے دی، من سبا نبین فاق سلو، اور اب یہ قوم کے بچے بچے کی زبان پر ہے، اور قوم کا بچہ بچہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی پہراداری اور چوکیداری کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اب تو دودھ بیچتے بھی لبیک لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ ٹنڈوالا یار سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف اعظم قائم خانی کی رپورٹ کے مطابق پیر امیر علی شاہ جیلانی کی جیلانی جماعت کی 14ویں دستار بندی کر دی گئی۔ پگڑی باندھنے کا سہرا پیر پگارا کے فرزند راشد شاد راشدی کے دست مبارک سے کیا گیا، جبکہ جماعت کا سرپرست اعلیٰ پیر امداد شاہ کو مقرر کیا گیا۔ منعقدہ تقریب میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم، صوبائی وزیر سید سردار شاہ، مشیر ویجی کوہلی، نواب تیمور تالپور اور رانا حمید سنگھ سوڈی، مرید علی شاہ، ذوالفقار شاہ، ایم این اے ذوالفقار ستار بچانی، ٹھاکر نذیر قائم خانی، ذوالفقار شاہ جاموٹ سمیت مختلف گدیوں کے گدی نشین اور اہم سیاسی رہنماؤں نے دستار بندی میں حصہ لیا۔ دستار بندی کی تقریب میں سندھ اور ہند کے ہزاروں مریدوں اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ جیلانی جماعت کے روحانی پیشوا، پاکستانی پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نور محمد شاہ جیلانی کے وصال کے بعد امیر علی شاہ کو خلیفہ اور مریدوں کی رضامندی کے بعد متفقہ رائے سے جماعت کا گدی نشین منتخب کر کے دستار بندی کی گئی ہے۔ دستار بندی میں سندھ کے مختلف درگاہوں کے گدی نشینوں نے بھی شرکت کی۔ دستار بندی کی تقریب کے حوالے سے ضلع میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیر امیر علی شاہ جیلانی نے کہا ہے کہ مجھ پر بڑی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، میں اپنے والد کے قدم پر چلتے ہوئے مریدوں اور عقیدت مندوں کے ساتھ رہوں گا۔ پیر امیر علی شاہ کے مطابق اللہ کے ولیوں نے ہمیشہ امن، پیار اور محبت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ بعد ازاں پیر ایوب جان سربندی نے خصوصی دعا کروائی۔ سکرینٹ سندھ کے نامور دانش اور ادیب اور کہانی نویس محمد صدیق منگیوں کی 65ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد ہمارے نمائندے گل محمد لگاری کی رپورٹ کے مطابق سکرینٹ پریس کلب میں کیا گیا، جس میں سینئر صحافی قاضی جاوید میمن، ولی محمد بھٹی، زاہد خانزادہ، راج کمار اوڈ، رضا محمد سیال، گل محمد ملاح، اکبر ملاح اور دیگر صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر صحافیوں نے سندھی اجرکوں اور پھولوں کے ہار پہنائے، جس کے بعد تمام صحافیوں نے مل کر سالگرہ کا کیک کاٹا۔
खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे नुमाइंदे राजा हाजी अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत सरगोदा ने आर्जी तौर पर भर्ती की थी, जिसमें मेल फीमेल शामिल हैं, जो कि 90 दिन के लिए की गई थी, जिनका काम था डेंगू के मुतालिक काम करना। लेकिन मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा है कि हम तमाम सेंट्री पेट्रोल मेल फीमेल को 1 साल का एक्सटेंशन लेटर दिया जाए और गुज़श्ता 6 माह की तनख्वाह भी दी जाए, और सड़क पर आग लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया। एम्बुलेंस 1122 को भी रोक दिया गया, ट्रैफिक जाम कर दी गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों और शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला होना पड़ा। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। हमारे नुमाइंदे मजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक बानी ओवरसीज़ फोरम चौधरी मोहम्मद आजम गोंदल, मरकजी चेयरमैन ओवरसीज़ फोरम चौधरी शाहिद रजा रांझा, सरपरस्त आला चौधरी साजिद तारड़ के विजन और खुसूसी हिदायत के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन से बेरोज़गारी के खात्मे के लिए और हर शख्स को खुद कफील बनाने के अज़्म के मिशन को आगे बढ़ाते हुए ओवरसीज़ रोज़गार स्कीम के तहत हेला के रिहायशी अब्दुल मालिक को कार वॉश सर्विस स्टेशन बना दिया गया। इस मौके पर हेला में अब्दुल मालिक कार वॉश का इफ्तिताही फीता डिप्टी कोऑर्डिनेटर यूरोप मियां वकार अकमल ने लीगल एडवाइज़र अबू सुफियान तारड़, असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र सनावर इलाही एडवोकेट और दीगर ओहदेदारान के हमरा काटा और नौजवान अब्दुल मालिक को मुबारकबाद पेश की। लीगल एडवाइज़र अबू सुफियान तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस रोज़गार स्कीम के तहत नौजवान को आधा कर्जा बतौर सब्सिडी ओवरसीज़ फोरम मुआफ़ कर दिया जाएगा, जबकि आधा कर्जा उसे आसानी के साथ में अदा करना होगा। नौजवान अब्दुल मालिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं मरकजी चेयरमैन ओवरसीज़ फोरम चौधरी शाहिद रजा और उनकी दीगर टीम का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे अपने पाँव पर खड़ा होने का मौका दिया। कार वॉश सर्विस स्टेशन से मैं बआसानी अपने घर को चला सकूंगा। याद रहे कि ओवरसीज़ फोरम मंडी बहाउद्दीन की तरफ से सैकड़ों बेरोजगारों को रिक्शे, मशीनें और दीगर आलात देकर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया करने में मुआवन साबित होकर उनको अपने पाँव पर खड़ा होने में कुलीदी किरदार अदा कर चुकी है।